السلام علیکم. آج میں ابھی ٹنلز پہ آ گیا ہوں اپنے, اور اس وقت موسم تقریباً شام کا ٹائم ہے, 3 بجے کا 4 بجے کا, اور 2:30 بجے تک بہت شدید دھند تھی یہاں پہ, اور اب جو ہے وہ کچھ دھند کم ہوئی ہے. اور اب اس وقت ہم نے ٹنلز ایک اوپن کی ہے اور اس کو میں دیکھتا ہوں, اور ابھی تک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ فلاورنگ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک دفعہ کہ سٹارٹ ہونی چاہیے, تو وہ سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. تو ساتھ ہی تھوڑا ٹائم ہے تو میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کیا کیا پروگریس ہوئی ہے ٹنل. نہیں جی, یہ میں ٹنل میں آ گیا ہوں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس دفعہ کافی گرین اور اچھے بڑے ہوئے ہوئے ہیں پلانٹس. اور جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ جو یلو سپاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سارے, یہ ماشاءاللہ فلاورز ہیں الحمدللہ. اور اس کو میں آپ کو یہ دیکھیں, ایک پلانٹ یہ ہے ساتھ ہی جو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں, یہ جو ہے اس کا ایک فلاور کا پارٹ ہے, اس کا یہ جو پارٹ ہے یہ اس کو یہ کیپسول کہتے ہیں جو مطلب عام ورڈ میں ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ گرو کر کے کھیرا بنے گی, اور یہ اس کا فلاور ہے ساتھ. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پلانٹ میں نا کافی اچھی فلاورنگ ہے, یہاں پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں. اور اسی طرح اس کے اگر میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں, یہ سارے کے سارے بھی اس کی فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ظاہری بات ہے کہ یہ جال کے اندر اب ہم کر دیں گے, اس سے یہ ہوگا کہ یہ جب اوپر جائیں گے پلانٹ تو یہ جو ہمارا نیٹ ہے اس کے اندر یہ اپنے آپ کو چلاتے جائیں گے, اور کچھ ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ جس طرح اگر یہ پلانٹ کچھ باہر آیا ہوا ہے تو ہم اس کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کر کے اس کو جال کے اندر کرتے جائیں تاکہ یہ اپنے جال سے سپورٹ لیتا جائے اور اوپر چلتا جائے. یہ نہیں جی, اب ہم اس ٹنل میں تھوڑا سا میں آپ کو آگے موو کر کے دکھاتا ہوں. ابھی وہ جو شروع والے پلانٹس تھے ان میں فلاورنگ بہتر تھی, لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو کیپسول جن کو یہ کہتے ہیں, اور ساتھ آگے جو ہے اس کے فلاور ہے جو کہ مطلب سٹارٹ ہو جائے گا گرو کرنا. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے اب یہ بڑے ہوتے جائیں گے تو ساتھ ہی پھر ان کے کھیرے لگنے شروع ہو جائیں گے, اور یہی جو کیپسول ہے یہی بڑا ہو کے جو ہے بیسیکلی کھیرا بنے گا. یہ دیکھیں, یہ ایک پلانٹ جو ہے نا باہر ہی پڑا ہوا ہے نیٹ سے, یہ نیٹ ادھر جا رہا ہے, اور یہ جو پلانٹ ہے اس نے اس کے اندر اپنے آپ کو فکس نہیں کیا, یہ باہر آ گیا ہے. تو اس طرح کے کچھ پلانٹس اور بھی ہیں ٹنل میں, جس میں ان کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ کل جو بھائی نے آنا ہے تو انہوں نے آ کے ان کو اب سارے کو نیٹ کے اندر کرنا ہے, تاکہ یہ نیچے چلنے کی بجائے اس طرح یہ بیلیں جو ہیں ان نیٹ کے اوپر آ جائیں اور پھر اوپر چلیں. اچھا, یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو جو کہ میں نے اس کا آپ کو دکھایا کھیرے کی ٹنل کا. تو اس میں تو ماشاءاللہ فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, چھوٹے چھوٹے وہ کیپسول سے یا جو چھوٹے کھیرے ہیں وہ بھی بننے شروع ہو گئے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ اللہ کرے انشاءاللہ یہ گرو ہوں گے, تو نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں کہ کتنا گروتھ بہتر ہوتی ہے. اب میں آپ کو وہ جو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آم کے پودوں کا, اس کی ذرا میں آپ کو 1-2 چیزیں دکھاتا ہوں. نہیں جی, یہ ہے امرود کا پودا. اس میں جو ان پٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے نیچے جو زمین ہے اس کا جو جہاں پہ پانی لگانے کا جو بیسن ہے اس کو تھوڑا بڑا کیا جائے, اور اس کو ہم نے بڑا کر دیا ہے, اور اس کے بعد اس کو صاف کر دیا ہے, ایسی گوڈی تھوڑی سی کر دی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ لیکن اس پہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو پلانٹس ہیں نا اس میں جو مسئلہ آتا ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کا پھل ہمیں نہیں بچتا, یہ پھل سارا جو ہے پرندے سندے کھا کے تو فارغ کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, چلیں جو بھی کھا رہا ہے تو ثواب تو مل رہا ہے. اچھا, یہ ہے وہ جو آم کا پودا ہے نا. اچھا, اس کے بارے میں 2-3 انپٹس جو بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگائیں, ہم نے یہ سال ہی پلانٹ کیا ہے اس کو نا, تو اس کے ساتھ یہ جو نیچے جس میں یہ جو یہ مطلب پتے سے ہیں جس کے اندر یہ باندھا ہوتے ہیں اس کی جڑ, اس کو ریموو کرنا چاہیے. ہم نے نہیں ریموو کیا, گو کہ میں نے کافی ایکسپرٹ مالی کو بلایا تھا, لیکن مالی نے اس جڑ کو اس کے ساتھ ہی لگا دیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ڈکے کرتا ہے, اور پھر یہ ڈکے کر کے نا ایک سارٹ آف بیڈ بن جاتا ہے, یا کیا کہتے ہیں آپ کہ جہاں پہ بیکٹیریا اور یہ فنگس گرو کرنی شروع کر دیتی ہے. تو جب بھی آپ آم کا پلانٹ لگوائیں تو یہ میک شیور کریں, بے شک مالک جو بھی مرضی کہہ رہا ہوں, تو یہ جو اس کے ساتھ جڑ کے ساتھ جو انہوں نے باندھا ہوتا ہے نا پتے سے, ان کو ہمیشہ نکلوا دیں, یعنی کہ اور اس کی بجائے آپ سمپل اس کو اتروا کے لگوائیں, تاکہ کیونکہ پانی کے بعد گلنے کے بعد اس میں جو ہے نا فنگس وغیرہ یہ چیزیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں. اب اس میں ٹیکنیک کیا کرنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ سینسٹیو پودا ہے, تو اس میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اس طرح کی لکڑی لگاتے ہیں, لکڑی کے اوپر پھر ہم یہ ایک جو بیگ ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں سردی سے بچانے کے لیے. اس بیگ میں ایک اس طرح کا جو سوراخ ہے یہ جو کیا ہوا ہے یہ کرنا پڑتا ہے ہمیں, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے جو گیسز وغیرہ ہے نا
जो ख़तरनाक अंदर डेवलप हो जाती हैं, या तो मेरा तो अपना अंदाज़ा है कि ऑक्सीजन ही डेवलप हो जाती होगी इसके अंदर, तो वो चूँकि पौधे के लिए अच्छी नहीं है तो उसको यहाँ से एग्जॉस्ट मिलता रहता है। इस जो सुराख है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुल्तान में चूँकि जो ठंडी हवाएं हैं वो कोयटा वाली साइड से आती हैं, और जो कोयटा है वो वेस्ट और नॉर्थ साइड पे है, मतलब वेस्ट नॉर्थ वाली साइड से बचाना होता है। तो इसका जो डायरेक्शन है उसको हम साउथ ईस्ट की तरफ कर देते हैं, ताकि ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उससे ये होगा कि जो ठंडी हवा है जो कि इस डायरेक्शन से आनी है तो वो फिर इस साइड से हम चूँकि सुराख नहीं देते तो वो अंदर एंटर नहीं हो सकती, और लेकिन जो एग्जॉस्ट है वो इस साइड से चलता जाता है। और इसको फिर हम इसी तरह ढांप के रखते हैं, ताकि ये जिस तरह हमने एक लकड़ी लगाई हुई है और ये जो लकड़ी है इसके ऊपर इस जो बोरी है उसका सपोर्ट आ जाता है, और वो सपोर्ट आने की वजह से फिर ये होता है कि प्लांट के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं आता। और ये देखें आप माशाल्लाह जो प्लांट है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। ये एक हमने ना खाली सी बनवाई है जो कि हमारे जहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, उसके और ज़मीन के दरमियान में करके ये देखिए इस जगह पे। तो अब उससे ये होगा कि ये जो जगह है हमारे पास ना, जो दीवार से लेके यहाँ तक है ये जगह खाली है, यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स हैं कुछ जो हमने लगाए हैं पूरी की पूरी लेन में। तो इसमें अब हमारा प्लान ये है कि ये जो खाली है ना इसके इस साइड पे जो हमारी ये वाली साइड है, ये इस तरफ हम ना तरबूज का बीज लगा दें और हलवा कद्दू का, पेठे का, इस तरह के बेलों का, ताकि वो इस जगह से होके फिर ये इधर को, ये जो सारे का सारा एरिया हमारा ज़ाया हो रहा है ना, यहाँ पे हम इस बेड के तौर पे यूज़ कर लें उन बेलों के लिए, ताकि ये जगह भी हमारी फिर यूटिलाइज़ हो जाए। ले जी, ये है आज का सारी हमारी डिस्कशन, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।